ہر گزرتے دن کے ساتھ جموں و کشمیر میں کورونا کے مثبت کیسز میں ہوشربا اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے، جہاں یومیہ 5000 سے زائد کورونا کے کیسز سامنے آ رہے ہیں۔ وہی گزشتہ ہفتے کورونا پھوٹ پڑنے کے 22 ماہ کے دوران پہلی مرتبہ متاثرین کی تعداد 6000 تک جا پہنچی۔ پہلی اور دوسری لہر کے مقابلے میں تیسری لہر شدت اختیار کر رہی ہے۔ اومیکرون کا تیزی سے پھیلنا کیا اس وائرنٹ کی خصوصیت ہے، یا لوگ ایس او پیز پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں، یا اومیکرون واقعی معمولی بخار، نزلہ زکام یا کھانسی کی بیماری ہے؟ اس سب پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہے عالمی شہرت یافتہ مولد ڈاکٹر محمد سلطان خور صاحب۔ خوش آمدید آپ کا ETV بھارت میں۔ السلام علیکم پرویز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ جس تیزی سے اومیکرون پھیل رہا ہے، لیکن اس تیزی سے ہم اسپتالوں میں مریضوں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں۔ 3 سے 4% ہی کورونا کے مریض اسپتال آ جاتے ہیں۔ کیا یہ واقعی ہلکی بیماری ہے؟ پرویز صاحب، میں ایسے عرض کروں کہ یہ جو کورونا کی لہر ہے، تیسری لہر جو اومیکرون ڈرون ہے، یہ اومیکرون سے سٹارٹ ہوئی ہے، یہ اس کو فلو کہنا یہ غلط بات ہے۔ یہ ایکچولی پینڈیمک کا، جو کووڈ پینڈیمک کا ایک اور حصہ ہے، پہلی لہر، دوسری لہر اور یا تیسری لہر۔ یہ جو اومیکرون وائرس ہے، یہ اس کی 3 امپورٹنٹ خاصیت ہے۔ پہلی خاصیت کہ یہ جو پھیلتا ہے اٹ از لائک سونامی۔ دوسری پراپرٹی یا دوسری خاصیت اس کی یہ ہے کہ یہ جو ڈیزیز پروڈیوس کرتا ہے جنرلی، ناٹ ایبسلوٹلی، جنرلی مائلڈ ڈیزیز کرتا ہے۔ اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک کو مائلڈ ہو جائے، البتہ جنرلی ڈیزیز یہ ہے یہ مائلڈ کرتا ہے۔ تیسری خاصیت ہے اس کی، اس کو کہتے ہیں امیون ایویژن، کہ اگر آپ نے ویکسین لیا ہے یا آپ کو پچھلے کوئی کووڈ کی بیماری ہوئی ہے، یہ پھر بھی انفیکٹ کر سکتا ہے۔ ایسے ری انفیکشن ہوں گے، ایک کسی کو 3، 4، 5 مہینے کووڈ ہوا، اس کو پھر بھی ہو سکتا ہے، یا کسی نے 1 یا 2 ڈوز ویکسین لی ہے اس کو یہ اٹیک کر سکتا ہے، یا کسی نے مونوکلونل اینٹی باڈیز لی ہیں پروٹیکشن کے لیے پچھلے انفیکشن میں، ان کو بھی اٹیک۔ سو 3 پراپرٹی اس وائرس کی ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اومیکرون کا تیزی سے پھیلنا کیا اس ویرینٹ کی خاصیت ہے، یا لوگ ایس او پیز پر عمل پیرا نہیں ہو رہے ہیں؟ میں عرض کروں ایسے کہ یہ اس کی خاصیت ہی ہے کہ یہ اومیکرون یہ پھیلتا ہے بڑی فاسٹ ہے۔ یہ کس لیے یہ فاسٹ پھیلتا ہے یہ بھی میں سمجھا دوں آپ کو۔ پہلے میں یہ اگر آپ کی شکل دیکھیں گے، یہ اسپائک پروٹین ہے جو یہ ڈیلٹا کی اسپائک پروٹین، وہ پارٹ آف دا وائرس جو اسپائک میں آتا ہے اوپر اور جو اٹیک کرتا ہے سیلز کو، اور یہ ہے اومیکرون۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ ڈیلٹا میں بھی میوٹیشنز تھے، یہ جو سب ریڈ لائنز ہیں یہ اس کی میوٹیشنز ہیں۔ کوئی ڈیلٹا میں کوئی 20 سے 30 میوٹیشنز تھی اور کوئی 10 میوٹیشنز اس کو اسپائک پروٹین۔ اب اومیکرون میں کوئی 50 میوٹیشن آ گئی، اور اسپائک پروٹین میں ہی کوئی 32 یا 30 میوٹیشنز ہیں، تو یہ وائرس کمپلیٹلی ریموڈیفائی ہوا۔ اس کی جو پروٹین ہے اسپائک پروٹین وہ کمپلیٹلی ریموڈیفائی ہوئی۔ اس سے کیا ہو گیا کہ یہ جو اٹیک کرتا ہے سیلز کو، جس کو ایس ریسپٹرز کہتے ہیں، یہ بڑی جلدی سے ان کو پکڑتا ہے۔ جب یہ سیلز کو بڑی جلدی سے پکڑے یہ اسپائک پروٹین بیکاز آف دیز یہ جو اس کی میوٹیشنز ہیں، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی پر بہت ہی جلدی پھیلتا ہے۔ پہلے ہم بتاتے تھے کہ سب سے جو فاسٹ پھیلتا ہے وائرس وہ میزلز وائرس ہے۔ اچھا، تو اس کا R0 ہے، یعنی کتنے لوگوں کو اگر ایک ہو جائے کتنے لوگوں کو وہ پھیل سکتا ہے، 18 تھا۔ تو اس کی جو یہ ٹرانسمیشن ہے وہ میزلز سے بھی آگے چلی۔ اچھا، تو ابھی کہتے ہیں جو پچھلے 100 سال میں کوئی جو ایجنٹ آ گیا
اس ورلڈ میں یہ ایجنٹ سب سے زیادہ پھیلتا ہے. یہ تو ایک پراپرٹی اس کی. اور دوسری پراپرٹی آپ ابھی ہم بتا رہے تھے کہ یہ کیوں ہے کہ اس کی مائلڈ ڈیزیز ہے. جب آپ نے ڈیلٹا کا یہ دیکھا یا اس سے پہلے بھی الفا اور بیٹا، ڈیلٹا کا تھا تو بہت ہی سیویئر ڈیزیز تھی. کیوں؟ کیونکہ ڈیلٹا زیادہ سے زیادہ تھروٹ اور لنگس کو اٹیک کرتا تھا. لنگس کو پرٹیکولر اٹیک کرتا تھا. اگر 100 ڈیلٹا کے پیشنٹ تھے، کوئی 20 یا 30 جاتے تھے اسپتال میں کیونکہ ان کو نیمونیا ہوتا تھا، آکسیجن کم ہوتا تھا تو آکسیجن کی ضرورت ہوتی تھی. البتہ اومیکرون میں یہ پراپرٹی ہے کہ یہ زیادہ لنگس کو اٹیک نہیں کرتا ہے. ناٹ دیٹ یہ کرتا نہیں ہے، زیادہ نہیں کرتا ہے، مگر کرتا ہاں کرتا ہے بٹ کم. موسٹلی یہ تھروٹ کو اٹیک کرتا ہے. اس لیے اگر اومیکرون کے 100 پیشنٹ ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 6 7 8 ہسپتال میں جائیں گے تو اس کی جو سیویرٹی ہے وہ کم ہے. کچھ پیشنٹس ہیں جن کو نیمونیا ہو سکتا ہے، جو نان ویکسینیٹڈ ہو، جو ایلڈرلی ہو، جن کو کوئی ماربل ڈیزیز ہو، اور جن کو کوئی ایمونو کمپریبل ڈیزیز جیسے HIV یا کچھ ایسی ڈیزیز ہو، ان میں یہ نیمونیا کر سکتا ہے تو سیویئر ڈیزیز ہو سکتی ہے. اور امپورٹنٹ ہے، ایک بڑی امپورٹنٹ پراپرٹی اس کی ہے کہ یہ انسیڈنٹل انفیکشن کرتا ہے. وہ کیا ہوتا ہے؟ انسیڈنٹل ہو گیا، آپ گئے ہسپتال میں، آپ کو کوئی جوڑوں کا درد ہے یا کوئی اسٹروک ہے یا ہارٹ ڈیزیز ہے تو یہ انفیکٹ کرتا ہے ان کو. یہ بڑا جلدی پھیلتا ہے. تو ابھی اگر ہسپتال میں دیکھے کوئی 200 پیشنٹ جن کو اور کوئی بیماری ہو، میرے خیال میں 10-20 میں اومیکرون ہوگا. یہ بھی ایک پراپرٹی ہے. اور ان کو بھی جب یہ ہوگا تو بڑی پریشانی ہوتی ہے ہسپتال میں، اس کو اومیکرون ہے. یہ بھی ایک پراپرٹی ہے. اور ایک پراپرٹی ہے کہ یہ ڈاکٹروں، ہیلتھ کیئر ورکرز اور جہاں بھی کوئی آفیسز ہوں جہاں پر زیادہ لوگ کام کرتے ہیں ان میں انفیکشن ہو جاتا ہے. ہیلتھ کیئر ورکرز جب اومیکرون کی ویو پوری ہو جائے گی، کوئی 20 سے 30% ہیلتھ کیئر ورکرز ول بی آف ورک، آف سک. دس اے ہیوج پرابلم کہ ایک دفعہ ایک سے کہ یہ پیشنٹ اتنے یہ پھیلتا ہے، دوسرے آپ کے 30% ڈاکٹرز ہیلتھ کیئر ورکرز ول بی آف سک، دے کانٹ ورک. سو اٹ بگ پرابلم فار دا ہیلتھ کیئر. یہ بچوں میں بھی اٹیک کرتا ہے کیونکہ بچوں میں ویکسین نہیں ہوا. اچھا ڈاکٹر صاحب، کئی ماہرین کہتے ہیں کہ کورونا وائرس جلد ہی مقامی شکل اختیار کر سکتا ہے. اس کا معنی یہ ہے کہ یہ عام فلو کی طرح اب ہمارے ساتھ رہنے والا ہے. یہ کہاں تک صحیح ہے؟ ابھی ایٹ دس ٹائم یہ فلو نہیں ہے. دس از ویو، کووڈ ویو وچ از گوئنگ لائک اے سونامی. ابھی اس کا بولنا کہ یہ فلو ہے یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہوگا. البتہ 3 پاسبلٹیز ہو سکتے ہیں آگے سے، مے بی نیکسٹ ایئر اور مے بی لیٹر پارٹ آف دس ایئر. ایک پاسبلٹی ہے کہ اگر یہ اومیکرون سب کو ہو جائے کیونکہ یہ اتنا پھیلتا ہے اور سب ہم امیونائز ہو جائیں تو ہم کو اس وبائی بیماری سے نجات مل سکتا ہے. یہ پاسبلٹی ہے کیونکہ سب امیونائز ہو جائیں گے اس وائرس سے اور کوئی وائرس آنے والا نہیں ہوگا تو وی ول گیٹ ریڈ آف دس ڈیزیز. یہ تو ایک. دوسری پاسبلٹی ہے کہ اب تو اومیکرون آ گیا، دوسری دفعہ اور ایک ویریئنٹ آئے گا. ابھی ہے آلریڈی کوئی ویریئنٹ ایجاد ہو رہے ہیں اور وہ ویریئنٹ اگر آ گیا تو پاسبلٹی ہے ڈاکٹر صاحب؟ اس کی بھی پاسبلٹی ہے. وی ڈونٹ نو. اس کا مطلب ہے چوتھی لہر. اور مگر وہ وائرس وہ تو اس اومیکرون سے زیادہ تیز پھیلے گا. اچھا. کیونکہ یہ اومیکرون تیز پھیلتا ہے اسی لیے اس نے ڈیلٹا کو ڈسپلیس کیا ہے. اب اومیکرون کو ڈسپلیس کرنا ایک ایسا وائرس ہونا چاہیے جو اس کو ڈسپلیس کرے. اچھا. وہ پاسبلٹی ہے. تیسری پاسبلٹی ہے کہ یہ ابھی تو یہ ویو ہے، اب یہ بن جائے گا اینڈیمک ڈیزیز. اینڈیمک ڈیزیز ہو رہا ہے جیسے فلو. ہر ایک سیزن میں تھوڑی سی زیادہ کیس ہوتے ہیں، 10 20 100 1000 اور جو
elderly people ہیں جو ان کو کوموربڈ ڈیزیز ہے ان کو زیادہ اٹیک کرتا ہے تو دیٹ از کالڈ اینڈیمک ڈیزیز. کوئی بھی پاسبلٹی یہ تینوں پاسبلٹیز ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کو ہی پتا ہوگا کہ کیا ہونے والا ہمارے نصیب میں کیا ہے آگے اس سال کے لیٹر پارٹ اور 2023. جس تیزی سے یہ پھیل رہا ہے اسی تیزی سے متاثرین صحت یابی ہو رہے ہیں. کیا ٹیکہ کاری سے پیدا ہونے والے مدافعتی نظام کا یہ اثر ہے یا وجوہات کچھ اور ہیں؟ اور اس کا جو ڈبلنگ ٹائم ہے یہ کوئی 2 دن ہے. ویری فاسٹ. ابھی اگر ڈیلٹا کا تھا وہ 5 سے 15 دن تھا, اگر الفا کا تو اس سے زیادہ ہی تھا. کہ یہ جلدی کتنا ایک آدمی سے دوسرے آدمی پر پھیل سکتا ہے اور کتنے ویو کتنی اسٹیپ پر آ جائے گی, یہ تو ایکسٹراڈنری فاسٹ ہے. دیر از نو ڈاؤٹ کہ ویکسین سے یہ اومیکرون نے ہم کو پارشل ڈیفیٹ دی, پارشل ناٹ فل, پارشل ڈیفیٹ دی اس نے. کیونکہ ایک ڈوز آپ نے لیا, 2 ڈوز آپ نے لیے اور ڈیلٹا سے پروٹیکٹڈ تھے یا اور کوئی ویرینٹ سے پروٹیکٹڈ تھے, اس سے آپ پروٹیکٹڈ نہیں ہے. آپ کو ہونے والا ہے کیونکہ آپ نے 1 ڈوز اور 2 ڈوز لیے. البتہ میں نے پارشل کیوں بتایا, اگر آپ نے ویکسین لیا ہے تو آپ کی جو سیویرٹی آف ڈیزیز ہے وہ زیادہ نہیں ہوگی. اٹ ول ناٹ سینڈ یو ٹو ہاسپٹل, اٹ ول ناٹ کل یو. سو دیر از سیویرٹی آف ڈیزیز کم ہوگی, البتہ انفیکشن ہو سکتی ہے. اب بتا دیں گے آپ اس کا کیا, وٹ از دا سولوشن. سولوشن از بوسٹر. بوسٹر ہو گیا جب آپ نے 3را ڈوز لیا تو آپ کی امیونٹی جو ہے جو ادھر جس پہ اوپر تھی وہ بہت زیادہ جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس حوالے سے ٹیکہ کاری کتنی اہم ہے, کیونکہ ہمارے یہاں بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے ابھی 1 ڈوز بھی نہیں لی ہے. لوگوں کو یہ اطلاع دینا چاہتا ہوں اور آلسو تنبیہ کرنا چاہتا ہوں ان اے وے کہ اگر آپ نے پہلا ڈوز نہیں لیا آج ہی لیجیے. اگر آپ نے ویکسین نہیں لیا ہے دیر از اے پاسبلٹی دیٹ اٹ مے کل یو اور اٹ مے سینڈ یو ٹو ہاسپٹل. اگر آپ نے 2را ڈوز نہیں لیا تو لیجیے. اور اگر آپ اس گروپ میں ہیں جو بوسٹر جن کو ہے وہ بوسٹر لیجیے, ڈاکٹرز اور ایلڈرلی پیپل. اور بچوں کو 15 سے 17 تک مہربانی کر کے ویکسین آج ہی دیجیے. ڈاکٹر صاحب آپ کورونا ایڈوائزری کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے. لاک ڈاؤن کتنا سود مند ثابت ہو سکتا ہے کورونا کیسز کو کم کرنے کے لیے؟ بعض ماہرین اب کہتے ہیں کہ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے. میں اس بات میں زیادہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو گیٹ انٹو کنٹروورسی. البتہ ایک بات سائنٹیفکلی میں بتاؤں گا کہ لاک ڈاؤن ہے کیا مطلب. لاک ڈاؤن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس سے آپ کو انفیکشن نہیں ہو جاتی. یہ لاک ڈاؤن سے نہیں ہوتا. لاک ڈاؤن سے کیا ہوتا ہے, جو ویو آتی ہے, اسپیڈ آف ویو وہ تھوڑی دھیمی آتی ہے. اگر آپ نے ابھی 2000 پیشنٹ ہر دن آگے چلیں تو لاک ڈاؤن سے میرے خیال میں 500 چلیں گے یا 300 چلیں گے. Nobody wants to have a lockdown. And I'm the most unhappy person to lockdown because it creates so many problems. But you have to see the other thing. If the wave is so fast that there are thousands of people, your hospitals جو ہیں وہ full ہو جائیں گے and it will create problems. So it is just temporary measure. اور یہ بھی لاک ڈاؤن زیادہ دیر نہیں رہے گا. It will be just few, maybe a week or 2 weeks till جو ویو ہے جو کم ہو جائے گی. So that's one. So lockdown is necessary for this reason, not to prevent transmission of disease. جب آپ بازار میں چلیں گے امریکہ میں اوپن میں, it does not have risk. But yes, if you go into a supermarket جہاں پر 10-20 لوگ ہو, جہاں پر closed atmosphere, there is where spread ہوگا. ڈاکٹر صاحب آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں 2-3 بیمار ہیں, کسی کو نزلہ ہے, کسی کو زکام ہو, کسی کو فیور. کیا ان تمام بیماریوں کو ہم اسی کا نام دیں گے اومیکرون کا ہے؟ نمبر 1 وکٹم ہے, نمبر 1 وکٹم میڈیسن میں. اگر کوئی پینڈیمک چل رہا ہے اور ایپیڈیمک ویو ہے, اگر آپ کو کوئی ریسپریٹری سمٹمز ہیں یا اگر آپ بیمار ہیں, بخار ہے, زکام ہے, سور تھروٹ ہے,
गले में दर्द है, थोड़ा वीकनेस है, एक्स एंड पेन्स और माइल्जिया है, यू शुड कंसिडर योरसेल्फ कि आपको ओमिक्रॉन है. So what is the way to protect? What is the way to prove it? Do a test. अच्छा, क्या किया जाना चाहिए बर वक्त? First thing is, one of the things is, golden rule is, if you suspect you have a corona, Omicron, just do a test. If it is negative, we're happy. If it is positive, we know it. And अगर आपको अब कोरोना है, दो चीजें हो सकती है. आपकी माइल्ड डिजीज है जनरली, और अगर आप हेल्दी हो और कोई परेशानी नहीं हो, तो यू जस्ट नीड टू सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में हैं, एलर्जी है, डायबिटिक है, ब्लड प्रेशर है, तो कोई 60 साल से आगे है, तो यू नीड टू गो टू ए डॉक्टर, बिकॉज देयर आर ड्रग्स, दवाइयां हैं अभी हमारे पास, जिससे ये हो सकता है कि आपको डिजीज सीवियर नहीं हो. अच्छा, इस सूरत हाल के मद्देनजर आपकी मैसेज क्या हो कि लोगों के लिए? मैसेज तो एक दो हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है. पहली मैसेज जो है, आप एहतियात करिए, मगर पैनिक न करिए. पैनिक की सिचुएशन नहीं है, अलबत्ता यू हैव टू टेक केयर एंड डोंट बी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस्ड. ये तो एक. दूसरी, फेसबुक पर, ट्विटर पर, क्योंकि जो भी कुछ बोल रहा है आज फेसबुक और ट्विटर पर आता है, और हर एक जो भी ओपन करता है देखता है, डोंट बिलीव इट, बिकॉज बहुत से ऐसे न्यूज़ हैं जो फेक है. एक्सपर्ट्स ऑल्सो दे may have a different opinion, don't believe in them. Second, अब जो भी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मास्क, don't go into the crowded places, use hygiene, particularly soap or alcohol. अभी आप देख रहे हैं sanitizers, use them regularly, and keep your vaccination protocol intact. बहरहाल आपने ओमिक्रॉन और इसके असरात के मौजू पर पीटी भारत से बात की, आपका बेहद शुक्रिया. ये थे आलमी शोहरत याफ्ता मौलिज डॉक्टर मोहम्मद सुल्तान खुरू साहब, जिनका साफ कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ताहम एहतियात और वैक्सीन करने की जरूरत है. परवेजुद्दीन, ईटी भारत, श्रीनगर.